جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء کلہا صدق اللہ مولانا العظیم. معزز وقار حاضرین، سامعین، ناظرین، اللہ آپ سب پر بے پایاں فضل و کرم اور گناگو نعمتوں کا نزول جاری رکھے. علالت کی بنا پر درس مثنوی کا جو سلسلہ تواتر سے پوری ترتیب سے چل رہا تھا، شومی اعمال، شومی قسمت میں صحت مند نہ رہا اور کیفیات دوروں الفاظ کی صورت میں احباب تک منتقل کرنے سے قاصر رہا. بحمد اللہ احباب کی دعاؤں، معالجین کی توجہات، رب العالمین کی رحمتوں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ توجہات سے طبیعت سنبھل جانے پر میں اس پیارے اور پرانے نغمے کو پھر سے ترتیب دینے لگا. حضرات، انسان بھی کوئی عجیب چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اپنی ساری کائنات کا خلاصہ بنا رکھا. سر سے پاؤں تک، چمڑے اور بال سے لے کر نہاں خانہ دل تک اور وہاں سے روح تک، پاؤں کے تلووں سے لے کر فرق سر کی چوٹی تک، یہ سارا انسان ایک محدود انسان اور لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ایک حد کے اندر قائم رہنے والا انسان، جب اس کی حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے تو یہ دو عالم کا خلاصہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ عظیم عنوان آج اس لیے اس کو شروع کیا ہے کہ تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کو اپنا نائب بنایا ہے، جس کو اپنی خلافت کے تاج سے متوج فرمایا ہے، جس کو خلافت کی عظمتوں سے نوازا ہے، اس کی حیثیت فنا و بقا میں کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کیا ہے، اور اللہ نے کس محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے منصوبے کا اظہار فرمایا کہ اب جو میری قدرتوں کا سمندر رکا پڑا ہے، اب اس میں طوفان آنے والا ہے. میں اپنی قدرتوں کا، میں اپنے جلووں کا، میں اپنی محبوبیت کا، میں اپنے پیار کا اظہار کرنے لگا ہوں، اور اس کا مطلع اول اور اس کا وسیلہ اول اور اس کا مظہر اول و اتم جس کو بنانا ہے، اسی کو میں اپنا خلیفہ نامزد کرنے لگا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری شکل و صورت میں پابند فرمانے کا جب فیصلہ کیا تو ایک جماعت جو قدس کے لحاظ سے
طہارت کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، ذکر و بیان کے لحاظ سے، جلوائے سبحان کے اعتبار سے، ہر وقت قرب میں رہنے والے، سجدوں کی کمی نہیں، ذکر کی کمی نہیں، ہر طرف رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے، تو پکار اٹھے کہ جب ہم ہی تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں تو ایک ایسی جنس بنانے لگے ہو کہ جس جنس میں فتنے بھی ہیں، مانتے ہیں کہ اس میں حسن بھی ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ پھول ہے، لیکن اللہ کانٹے پر بھی نظر رکھو، ہم مانتے ہیں کہ ان کے اندر بے شمار کمالات تو نے رکھے ہیں، لیکن ان کی بغاوتوں پر بھی تو نظر رکھو۔ رب العالمین ہم جانتے ہیں کہ تو نے ان کے اندر شرافت کے سارے جوہر مکمل کر دیے ہیں، لیکن شرارت کا ان سے بھی تو رکھ دیا ہے۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر فرد شرافت ہی کا مظہر ہوگا؟ شرارتیں بھی ہوں گی، تو جب شرارتیں ہوں گی تو خون بہے گا، قتل ہوں گے، تباہی ہوگی، فساد ہوگا، اناد ہوگا، بربادی ہوگی، تیری اطاعت سے رخ پھیریں گے، وہ بغاوت کریں گے، کثافت آئے گی، دوری ہوگی، پھر تو اپنے غضب کا اظہار فرمائے گا، تو تیرے اس غضب، تیرے اس کرم کو غضب میں ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جب ان کی شرارتیں دیکھو گے تو غضب تو آئے گا۔ اللہ کریم جب تم انہیں کھلائے گا، پلائے گا، چلائے گا، نہلائے گا، دہلائے گا، تو انہیں قرب کی لذتوں سے مالا مال فرمائے گا، پھر بھی یہ بغاوت کریں گے۔ جب بغاوت کریں گے تو ادھر تو اپنی مہربانی دیکھے گا، ادھر ان کی نافرمانی دیکھے گا، ادھر تو اپنی رحمت دیکھے گا، ادھر ان کی بغاوت دیکھے گا، تو پھر ان کی نافرمانی اور ان کی ناشکری اور ان کے احسانات سے منہ موڑنے کا جو ایک مکروہ انداز ہے، اس پر جب تیری نظر لگے گی تو تیری رحمت غضب میں بدل جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کریم رب غضب میں بھی دیکھا جائے۔ تو لہٰذا میرے اللہ، ہمارے خدا، نہ بنا ان فسادیوں، نہ بنا ان فسادیوں کو۔ تو اللہ ارشاد فرمانے لگے کہ تم نے ظاہر دیکھا ہے، کبھی نظر اندر تو نہیں گئی، باطن تو نہیں دیکھا تم نے۔ مانا کہ شرارت بھی ہے اور شرافت بھی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ نافرمانی بھی ہے، روح گردانی بھی ہے، ہزیمت و ذلت، یہ سب کچھ ہے، اور میری رحمت کو غضب کی طرف پھیرنے والے ان کے اعمال بھی ہوں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا میرا غضب میری رحمت پر غالب ہوگا یا میری رحمت غضب پر غالب ہوگی؟ جب میری رحمت غضب پر غالب ہوگی تو تمہیں خطرہ کھائے گا۔ تو پھر ارشاد فرمایا، میں تو جانتا ہوں نا ملائکہ، تم وہ نہیں جانتے، اور جو چیز نہ جانتا ہو اس پر بحث نہیں کیا کرتے۔ بہت خوب۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں پہچانتا ہوں تم نہیں پہچانتے، نتیجہ میری نظر میں ہے، تمہاری نظر میں نہیں۔ تو جس چیز کو آدمی نہیں جانتا اس معاملے میں بولنا، بحث کرنا، حجت ترازیاں کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ تو مناسب نہیں۔ اور اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے تو پھر ٹھہرو، ہم میدان عمل گرم کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان عمل گرم کرتے ہیں، اس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا پیکر جب مکمل کیا، بشریت مکمل ہوئی، جوہر نبوت، نور نبوت، فیض نبوت، عین نبوت،
جب بال بال کے اندر سرایت کر چکی سبحان تو اس وقت فرشتے حیران ہوئے اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، تعلیم فرما دیے، پڑھا دیا ان کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ثم عرضهم على الملائکہ۔ اللہ حضرات یہاں تھوڑی سی تفصیل لازمی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتائے۔ جو آیہ کریمہ ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ نے نام بتائے، صرف نام بتائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کے سب صرف نام بتائے۔ سبحان اللہ یہاں ایک تشریح طلب بات ہے کہ جب نام بتائے تو جس کا نام رکھا گیا وہ شے بھی بتائی کہ نہیں؟ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات یہ ہے۔ دوسری یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا گیا، سب نام پڑھا دیے گئے، تو کیا اس وقت ساری اشیاء موجود تھیں؟ اوہ، کیا بات ہے وہ تو علم الہی میں تھی۔ اللہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام جس وقت تھے کیا اس وقت ہر شے موجود تھی؟ اوہ اللہ اللہ اکبر اور پھر اللہ نے نام بتائے تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں کتنے نام بتائے، کتنے نہیں بتائے، جو نہیں بتائے وہ کیوں نہیں بتائے، اور جو بتائے ان پر اس نے حصر کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ توجہ فرمائے حضرات۔ یہاں میں اقوال محدثین کے، مفسرین کے 4 قول پیش کرنے لگا ہوں ماشاء اللہ اور آپ کے علم میں ایک وسعت دینے لگا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ اور مجاہد رضی اللہ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف نام ہی نہیں بتائے بلکہ جن جن چیزوں کے نام ہونے تھے وہ چیزیں بھی بتائیں اور ان کے نام بھی بتائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پیالی تک دکھائی بھی گئی، یہ پیالے بڑے اور پیالی چھوٹی یہ بھی بتائے گئے، ان کا نام بھی بتایا گیا۔ چونٹی بتائی گئی اور نام چونٹی دکھائی گئی اور نام بتایا گیا۔ سبحان اللہ پانی، دریا، صحرا، قطرہ، ہوا، جھونکا، تنکا، پتا، ستارہ، آسمان، برج، زمین، آسمان، جنات، انسانات، موجودات، کائنات، مخلوق، سفلی، علوی، ظاہری، باطنی، کافر، منافق، مومن، انبیاء، مرسلین، اولیاء، محدثین، عباد الرحمن، صالحین، تابعدار، سجدہ گزار، متبعین، مقربین، ایک ایک کی تصویر دکھا کر ان کے نام بتائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک کی پہلے تصویر دکھائی اللہ پھر نام بتایا۔ سبحان اللہ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف نام ہی نہیں بتائے، واقعات بھی سنائے، صرف نام نہیں بتائے، واقعات بھی پڑھائے۔ واقعات پہلے نام دکھایا، پھر وہ جس کا نام ہے پھر وہ دکھایا، جس کا نام ہے وہ دکھایا، پھر اس کا نام پڑھایا، پھر ان کے واقعات دکھائے سبحان اللہ اور قیامت تک واقعات دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اور بعض یہ کہتے ہیں نہیں، صرف جتنی اولاد ہے اس اولاد کے نام بتائے ہیں، جتنی اولاد ہے، اور اولاد جن سے بشر ہے، اور اس میں 3 طبقے ہیں، مومن،
منافق، کافر۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں 3 طبقے، مومن، منافق، کافر۔ یہ تینوں دکھائے اور ان کے نام بتائے، مگر بعض یہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہے، نام بھی بتائے، صورتیں بھی دکھائیں، پہچان بھی کروائی، اور ان کی صفات بھی بتائیں، ان کی خاصیت اور کیفیت بھی بتائی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ علمہ آدم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنی زبانیں بولی جائیں گی وہ پڑھائی ہیں، جتنی زبانیں بولی جائیں گی آدم علیہ السلام کو وہ پڑھا دی گئی ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی وہ ہر مخلوق بولتی ہے، پتھر بولتا ہے، ذرہ بولتا ہے، خاک بولتی ہے، آسمان بولتے ہیں، سمک بولتی ہے، سماک بولتے ہیں، عرش بولتا ہے، فرش بولتا ہے، انسان بولتا ہے، جن بولتا ہے، ہوا بولتی ہے، درخت بولتے ہیں، تخت بولتا ہے، بخت بولتا ہے، راج بولتا ہے، تاج بولتا ہے، ذرے بولتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، سنگریزے بولتے ہیں، ڈیلے بولتے ہیں، درخت بولتا ہے، پتے بولتے ہیں، اور ان کی کھال بولتی ہے، تنا بولتا ہے، جڑیں بولتی ہیں، کائنات بولتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرما کر گفتگو اور ثنا کے لیے زبان بخشی ہے، زبان دی ہے۔ اگر زبان نہ ملے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہے کوئی ایسی چیز جو اپنے رب کی تسبیح نہ کرے؟ سبحان اللہ۔ کیا جس چیز پر لفظ شے کا اطلاق آئے اور مخلوق ہو سبحان اللہ، وہ ذکر کرتی ہے، سبحان اللہ۔ تو جب وہ ذکر کرے گی تو اس کو بولی دی گئی ہے، کیا بات، اس کو علیحدہ بولی دی گئی ہے، علیحدہ صیغے دیے گئے ہیں، علیحدہ آواز دیا گیا ہے، اور علیحدہ حروف دیے گئے ہیں۔ اب پانی بولتا ہے، ہم دیکھنا ہے کہ پانی کی زبان میں بولے گا، تو یہ تو چونکہ ہمارا منصب نہیں، یہ تو آدم علیہ السلام جانتے کہ پانی کی زبان کیا ہے۔ پتھر بولتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، یہ تو اب آدم علیہ السلام جانے کہ پتھر کی زبان کیا ہے، بولتے تو سارے ہی ہیں، کیونکہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی شے بتاؤ کہ ہو شے، کوئی ایسی چیز بتاؤ جو ہو میری مخلوق اور میرا ذکر نہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتنی اقسام کی مخلوق بنائی اور کتنی زبانیں دی ہوں گی، تو محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 لاکھ قسم کی مخلوق بنا کر 7 لاکھ بولیاں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری مخلوق کو بولنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت و منشا و مشیت سے 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائی ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں میں سب تعلیم عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یہاں تو یہ بات، ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اگر یہ عالم ہے آدم علیہ السلام کا، تو امام بوصیری سے ہم ایک بات پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام بوصیری فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، سبحان اللہ، وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ ملتمس۔ غرفم من البحر اور رشفم من الدیمی، تمام انبیاء ہیں کہ اولیاء، مرسلین ہیں کہ مقربین ملائکہ، جس نے دنیا میں آنا ہے مخلوق بن کر، سب کو نبی کی بارگاہ سے فیض ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ البتہ فرق یہ ہے، کیوں علامہ صاحب؟ فرق یہ ہے کہ جس کا جتنا ظرف تھا، جتنی وسعت تھی، یا جتنا برداشت کرنے کی صلاحیت تھی، اتنا فیض دیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام جو ہمارے وجود میں آئے ہیں تو وہ پیدائش میں اول ہیں جسمانی اعتبار سے، لیکن حقیقت دیکھو تو نبی پاک علیہ السلام کی خلافت میں سب سے پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت کے دائرے میں آدم علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ابو البشر ہیں، اللہ اکبر جو ابو البشر ہیں. سبحان سبحان اور دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شرافت اگر قائم رکھی جائے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی باپ اگر کہا جائے تو بالکل مبنی بر صداقت ہے، مگر کمال یہ ہے کہ باپ ہو کر بھی خلیفہ ہیں اپنے بیٹے کے. سبحان اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جب ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ادھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سامنے آئے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان کو تو ہم نے اسماء سکھائے، ان کو تو ہم نے اسماء کی تعلیم دی ہے، اور ساتھ ہی مسمى جس کا نام رکھا گیا. اسماء اور مسمى ان کی کیفیات اور حقائق یہ بھی بتائیں ان کو، لیکن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سبحان اللہ ہم نے آپ کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ بشری دائرے کے اندر اتنا علم مخلوق میں اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہی نہیں. حضرات یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا فرمایا، مشابہت ختم ہو گئی، سبحان اللہ، مشابہت ختم ہو گئی، بے شک مشارکت ختم ہو گئی. جب مشابہت و مشارکت دونوں نہیں رہے تو شرک کہاں رہا؟ کیا بات ہے، شرک کہاں رہا؟ کیونکہ رب دیتا ہے. جب وہ دے تو اگر ہم کہیں کہ وہ اتنا دے سکتا ہے اتنا نہیں دے سکتا، تو جب ہم یہ قید لگائیں گے کہ وہ اتنا دے سکتا ہے اتنا نہیں، تو پھر خدا نہیں، وہ تو کسی گاؤں کا کوئی بڑا بادشاہ یا چودھری ہوگا کہ جس کے متعلق ہم یہ سوچیں کہ جب اس کی جائیداد اتنی ہے تو وہ دے اتنا ہی سکتا ہے. ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ تو جب خدا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، سبحان اللہ بے شک نہ انتہا ہے نہ ابتدا، نہ اس کی قدرت کا کوئی اندازہ ہے نہ اس کے علم کا کوئی اندازہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. محدثین یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک چڑیا اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں اگر سمندر سے پانی اٹھائے، ایک چونچ میں منقار میں سمندر کے کنارے بیٹھ کر ایک قطرے کا کچھ 10واں حصہ اس کی چونچ میں آتا ہے، وہ جب پانی اٹھائے تو اس پانی کو ہتھیلی پہ رکھو کہ وہ کتنا ہوگا. اس پانی کو ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کتنا ہے. اس کو سمندر کے ساتھ اگر مشابہت کریں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پانی اور سمندر دونوں برابر ہیں؟ یہ قطرہ جو چڑیا کی چونچ میں آیا، اس کی منقار میں آیا، یہ اور سمندر برابر ہے. اگر چڑیا کے چونچ میں، اس کی منقار میں آنے والا پانی سمندر نہیں کہلاتا اور سمندر قطرہ نہیں بن سکتا اور قطرہ سمندر نہیں بن سکتا، تو پھر علم نبی علم خدا کیسے بن سکتا ہے اور علم خدا علم نبی کیسے بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نکھار ہے، سبحان اللہ، یہ تو رب العالمین ہے کہ جتنا جس کو عطا فرمائے، سبحان اللہ، یہ رب العالمین ہے کہ جتنا جس کو عطا فرمائے. کتنا عطا فرماتا ہے؟ جتنی ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ، کتنا عطا فرماتا ہے؟ جتنی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہاں سے کہاں تک ہے؟ امتی کتنے؟ آدم علیہ السلام کے یہ سارے امتی نہیں ہیں، سبحان اللہ بے شک سارے امتی نہیں ہیں آدم علیہ السلام کے، بے شک، لیکن نبی پاک کے یہ سارے امتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرہ ہو کہ ستارہ ہو، آسمان ہو کہ زمین ہو، شجر ہو کہ حجر ہو، دریا ہو کہ صحرا ہو، آبشار ہو کہ قطرہ ہو، بارش ہو کہ بادل ہو، اللہ اکبر. یہ سارے نبی پاک کے امتی ہیں اور سب ذکر کرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسی چیز اس کائنات میں، اس اللہ کی مخلوق میں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانے؟ سبحان اللہ، سبھی جانتے ہیں، بے شک، سبھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کا رسول. الا مردۃ الجن والانس، ہاں مردود انسان اور مردود جن یہ منہ پھیر لیتا ہے، کائنات مجھ سے منہ نہیں پھیرتی. سبحان اللہ، وہ اتنا جانتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا رسول ہے. سبحان اللہ، اگر اتنا ہے تو پھر دریا کی اپنی زبان ہوگی، پتھر کی اپنی زبان ہوگی، درخت کی اپنی زبان ہوگی، گیدڑ کی اپنی زبان ہوگی، ریچھ کی اپنی زبان ہوگی، شیر کی اپنی زبان ہوگی، سانپ کی اپنی زبان ہوگی، چھپکلی کی اپنی زبان ہوگی، صحرا کی اپنی زبان ہوگی، بادل کی اپنی زبان ہوگی.
فرشتوں کی اپنی زبان ہوگی، آسمانوں کی اپنی زبان ہوگی، عرش کی اپنی زبان ہوگی، سدرۃ المنتہا کی اپنی زبان ہوگی، کائنات میں ذرے ذرے کی زبان اپنی اپنی، یہ 7 لاکھ بولیاں بولنے والی مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق بھی ہے اور نبی کی امتی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو نبی امتی کی زبان نہ سمجھے ہائے 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 کیا کہ اللہ اس کو رحمت اللہ عالمین کا تاج کیسے رکھا جائے گا؟ ہائے سبحان اللہ جو امت کو ہی نہیں جانتا، ہائے اس کی بولی نہیں سمجھتا اور اس کی فریاد ہی نہیں سنتا، اور سن لے تو سمجھتا ہی نہیں، اس کو رحمت اللہ عالمین کیسے کہو گے؟ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا علم آدم الاسماء کلہا کی جگہ آپ یہ پڑھیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی، سبحان اللہ یہاں بڑی مزدار بات جناب رومی فرما گئے، بُلْبَشَرْ کو علم الاسماء اسماء بگست صد ہزاراں علم شمدر ہر رگست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کمال کر دیا آپ نے۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ دیکھیے جناب ایمان کی خوشبو دیکھیں، بُلْبَشَرْ کو علم الاسماء بگست صد ہزاراں علم شندر ہر رگست۔ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے علم پڑھایا تو آدم علیہ السلام کی ایک ایک رگ میں کئی ہزار علم رکھ دیے، سبحان اللہ کئی ہزار علم رکھ دیے۔ حضرات گرامی آگے جا کے ارشاد فرماتے اسم ہر چیز چنا کان چیز ہست تاب پایا جان اورا داد دست سبحان اللہ تاب پایا جان اورا داد دست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسم ہر چیز ہے چنا کاں چیز ہست، اللہ ہر چیز کا علم، ماہیت، کیفیت، صفت، اس کی حالت، اس کی لطافت، اس کی کثافت، اس کی عادت جیسی تھی، جیسا نام رکھا گیا ویسا ہی آدم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ سبحان اللہ تاب پایا جانے اورا داد دست، سبحان اللہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی روح پر منکشف کر دیا۔ سبحان اللہ حضرات میں ایک بات یہاں بڑی خوبصورت بات آپ کے ذہن میں ایک رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں اللہ کے، وہ خلیفۃ اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، سبحان اللہ اور نائب اس اصل، اس مالک، اس حاکم کی مرضی، مشیت، عادت، اختیار، حالت، مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے نظر چونکہ خدا بھی دیکھتا ہے، خلیفہ بھی دیکھتا ہے، خدا بھی بولتا ہے، خلیفہ بھی بولتا ہے۔ چلو وہ تو بہت بڑی باتیں ہیں نا، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی میں جو دور تک لوگ سنتے ہیں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ سنتے ہیں نا؟ تو اللہ فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، انہو هو السمیع البصیر، بس صرف اللہ ہی دیکھنے والا اور اللہ ہی سننے والا ہے۔ تو ہم کہاں گئے؟ سنتے تو ہم بھی ہیں، فرشتہ سنتا ہے، انسان سنتا ہے، حیوان سنتا ہے، جانور سنتے ہیں، ساری کائنات سنتی ہے، اور رب فرماتا ہے انہو یقیناً وہی هو السمیع البصیر، بس وہی دیکھتا ہے اور وہی سنتا ہے۔ تو یہ کائنات تو ساری سنتی ہے، اگر سنے گی نہیں تو احکام بجا کیسے لائیں گی؟ اور اگر دیکھتی نہیں تو حق و باطل میں امتیاز کیسے ہوگا؟ لہذا یہ سارے دیکھتے ہیں، تو خدا یہ کیوں فرمایا کہ دیکھنا تو صرف میرا ہی ہے، تم کون ہو؟ اللہ ہی دیکھتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اور آپ فرمایا
میں نہ چاہوں تو تم نہ دیکھ سکو، میں نہ چاہوں تم نہ دیکھ سکو، اور میں نہ چاہوں تو تم سن نہ سکو۔ تو تمہارا سننا اور تمہارا دیکھنا اور تمہارا چلنا اور تمہارا پکڑنا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کا پکڑنا سخت ہے اور تم بھی تو پکڑتے ہو۔ اور خدا چلتا ہے اور تم بھی چلتے ہو، خدا بولتا ہے تم بھی بولتے ہو، خدا ہر بات سمجھتا ہے، اپنی عقل کے مطابق تم بھی سمجھتے ہو۔ تو پھر یہ شرک نہیں کہ وہ سمجھے تو ہم بھی سمجھیں، وہ دیکھے تو ہم بھی دیکھیں، وہ بولے تو ہم بھی بولیں، اور وہ سنے تو ہم بھی سنیں، اور وہ دیکھے تو ہم بھی، اور وہ پکڑے تو ہم بھی پکڑیں۔ تو جیسے وہ کرتا ہے ویسے ہم کرتے ہیں، اور ہم پکڑتے ہیں وہ بھی پکڑتا ہے۔ تو یہاں شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں نہیں لگاتے شرک کا فتویٰ؟ حضرات اس کا جواب جو علماء محدثین اور محققین اور انبیاء و مرسلین دیتے ہیں کہ دیکھتا وہ بھی ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، وہ خود دیکھتا ہے، ہمیں وہ دکھائے نہ تو نہیں دیکھتے۔ وہ خود بولتا ہے، ہمیں وہ نہ بلوائے تو نہیں بولتے۔ وہ خود پکڑتا ہے، ہمیں نہ پکڑوائے تو ہم نہیں پکڑ سکتے۔ لہذا ہمارا سارا لب و لہجہ، ہمارا سارا نتیجہ، جمع تفریق اصل ضرب، جتنا کچھ ہے یہ اس کی مشیت، اس کی قدرت، اس کی کیفیت، اس کا حکم ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ وہ چاہے تو سب کچھ ہے، جب وہ چاہے تو سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ علم دے تو شرک کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر وہ کسی کی نگاہ سے پردے اٹھا کے سارا جان وہ دکھا دے تو شرک کیوں؟ اور اگر یہ شرک ہے تو آنکھیں بند کرو۔ اگر یہ شرک ہے تو لب سیو، وہ بولتا ہے تم کیوں بولتے؟ معلوم ہوا کہ جو اس کی مرضی، اس کے حکم، اس کے اختیار، اس کے علم سے ہوتا ہے وہ شرک نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ دیکھنا میری اپنی مرضی ہے تو یہ شرک ہے، یہ علم میرا اپنا ہے یہ شرک ہے۔ اور جب یہ کہا کہ مالک نے دیا ہے تو شرک کیا ہے؟ کیا بات۔ کبھی دینے والا اور لینے والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ جب یہ لینے والا اور دینے والا دونوں برابر نہیں اور ان دونوں کا علم برابر نہیں تو شرک کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اس خدا کو خدا کیسے کہو گے جو اپنے دوستوں پر مہربانی کر کے اپنے جلووں سے آراستہ نہیں کرتا اور پھر اپنے راز نہیں بتاتا، اور اگر راز نہیں بتاتا تو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو خلیفہ بنایا تو راز تو بتائے گا، بے شک۔ جو خلیفہ بتایا تو مشیت بتائے گا، جو خلیفہ بنایا تو حکمت بتائے گا، جو خلیفہ بنایا تو راز کی باتیں بتائے گا۔ وہ جو راز کی باتیں اصل علم وہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب انتظامات مکمل کر کے خلیفے کو مخلوق پر اپنی جانب سے نائب مقرر کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، سبحان اللہ۔ یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ایک بات کی ہے۔ اسم ہر چیزیں تو از دانا شنو، رمز و سر علم الاسماء شنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسم ہر چیزیں تو از دانا شنو، سبحان اللہ۔ رمز و سر علم الاسماء شنو۔ آپ دیداور اور معاملات کو سمجھنے والے دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوں، سننے والے تو کروڑوں انسان ہیں، اور 166 ملکوں میں میرے دوستوں آپ کی آواز جا رہی ہے، مل کے میرے ساتھ پڑھی۔ اسم ہر چیزیں تو از دانا شنو، رمز و سر علم الاسماء شنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب رومی فرماتے ہیں ہر چیز کا نام، اسم ہر چیز ہے تو از دانا شنو، جو دانش مند ہیں، دانا ہیں، ان سے تو ہر چیز کا نام سن لو، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، لیکن جو خاص ہیں
اللہ اکبر ان سے جو آگے رہنے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ جو قرب میں رہتے ہیں، سبحان اللہ جو اس کے راز کے حامل ہیں اور دونوں رازدار ہیں، سبحان اللہ وہ کہتے ہیں رمز و سر علم الاسماء سنو، رمز اور راز علم الاسماء کی ان سے سنو جو خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو سن سن کے دانا ہوئے اور وہی ہم نے بیان کیا ہے، اور جو اس سے سنتے ہیں اور جو ان سے سنتے ہیں، کتنا فرق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا فرق ہے۔ ہم تو سنانے والے کتنے آئے، ان سے سن سن کے ہم یہ بیان کرتے ہیں، اور جو براہ راست پہلی ہی نظر میں خدا کو مل کے سن کے آیا ہے، اس کا کہنا اور ہمارے کہنے میں کتنا فرق کتنا ہے۔ فرق ہے سبحان اللہ اب اگر کوئی کہے کہ جو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے تم دیکھتے ہوگے، لیکن تم اگر دیکھتے ہو ان کی طرح تو پھر ماننا پڑے گا کہ تم نبی ہو، اللہ پھر دعویٰ کرو نبی ہونے کا، اور نبی نہیں ہو تو پھر غلام ہونے کا دعویٰ کرو، اور اگر غلام ہو تو پھر غلام کا علم اور آقا کا علم، کیا کہنے اللہ سبحان پھر ماننا پڑے گا کہ تمہارا استاد بھی وہی ہے جو تیرے نبی کا استاد ہے۔ جب دونوں کا استاد ایک نہیں، اللہ جب دونوں کا استاد ایک نہیں تو دونوں کا علم ایک کیسے ہو جائے کیسے گا؟ ہو گیا اللہ سبحان اس لیے اس میں ہر چیز تو بس دانا شنو، رمز و سر علم الاسماء شنو۔ حضرات کرام، یہ انتہائی خوبصورت 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 باتیں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما گئے ہیں۔ اسم ہر چیز برما ظاہرش، اسم ہر چیز بر خالق سرش۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ ظاہری وجود، اب یہ ایک حقیقت کی ایک چھوٹی سی جھلک ملاحظہ فرمائیں آپ۔ ایک شے اس کا حیات غذائیہ، اس کا وجود، اس کی لمبائی چوڑائی، جو اس کی شکل و صورت ہے، اس کا ایک نام ہے۔ سبحان اللہ اب ایک اینٹ ہے، میں یہ مثال دیتا ہوں، اینٹ ہے، بس ایک ہی نام ہے اس کا، اینٹ۔ تو جب اینٹ کوئی نام لے گا تو فوراً خیال میں اینٹ، اس کا رنگ، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی موٹائی یہ نظر میں آئے گی۔ تو گویا کتنی چیزیں ہوں گئی اینٹ میں؟ صرف اینٹ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے لمبائی؟ کیا بات ہے کیا بات ہے کہاں لکھا ہے چوڑائی؟ صرف اینٹ۔ جب بھی بولو اینٹ تو کیا اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے؟ چوڑائی، لمبائی، موٹائی، کیا لکھا ہوتا ہے اس میں؟ لیکن اب جو دانا لوگ ہیں، دانا لوگ وہ کرتے کیا ہیں؟ اینٹ، فوراً اس کے خیال میں چیز آ گئی، اتنی لمبی ہے، اتنی موٹی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنا رنگ ہے، درجہ اول ہے، درجہ 100 میں، درجہ 2 میں، سبحان اللہ کس بٹھے کی ہے، بس کس قیمت کی ہے، وہ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اور جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو بنایا، جب اس کے سامنے آ جائے اینٹ تو فوراً خیال آیا مٹی، ریت، پانی، مٹی، ریت، پانی، آگ، گرمی، بے شک یہ 4 چیزیں آ گئیں، 4 چیزیں آئیں قالب میں، یہ 4 چیزیں آئیں، 3 چیزیں آئیں، اور پھر اس کو اٹھا کے آگ میں رکھا۔ خریدنے والے نے، اینٹ بولنے والے نے، نہ آگ خیال میں، نہ موٹائی تصور میں، نہ مٹی تصور میں، نہ ریت خیال میں، نہ پانی علم میں، نہ آگ میں پکنا خیال میں، صرف اینٹ، لمبی چوڑی موٹی، بس۔ اور جو اس سے آگے ہیں، جو اس سے آگے ہیں، وہ دیکھیں گے اینٹ مٹی کیسی ہے، پانی، ریت، بٹھے میں رکھتے جو آگ لگتی ہے اس سے اینٹ بنتی ہے۔ کچی اینٹ کو 1000 مرتبہ بچاؤ، جب ٹھوکر لگی ٹکڑے ہو گئی، اور پکی اینٹ
پانی میں رکھو تو پرواہ نہیں، واپس آگ میں رکھو تو پرواہ نہیں، زمین میں رکھو تو پرواہ نہیں، دیوار میں لگاؤ تو پرواہ نہیں، سڑک میں لگا دو تو پرواہ نہیں، وہ پک گئی ہے۔ کس نے پکایا؟ اور پکنے کے بعد جب اس اینٹ کو، اس کا آواز بدل گیا۔ جب کچی تھی تو آواز اور تھا، بے شک جب کچی تھی اینٹ تو آواز اور تھا، اور آج تک دو اینٹیں کچی کسی نے نہیں ٹکرائیں، لیکن پکی کو ٹکرا کے آواز سنتے ہیں، اور اس وقت تک آواز پیدا نہیں ہوتی جب تک آگ سے نہ نکلے۔ تو اے مومن، اگر وہاں آگ ہوا مٹی ریت پانی سے اینٹ پک کے فنا سے گزر گئی، تیرے اندر بھی مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، تو عشق رسول کی بٹھی سے نکل تاکہ قبر میں تمہیں کچھ پریشانی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا جو عام لوگ ہیں وہ نام تک رہتے ہیں، صورت تک رہتے ہیں، جو خاص لوگ ہیں وہ ترتیب پر چلے جاتے ہیں، اور جو اخص الخواص ہیں وہ ماہیت اور کیفیت پر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ عام اور خاص میں فرق ہے۔ عام کو جتنا علم ہے یہ بھی اللہ نے دیا، خاص کو جتنا علم ہے یہ بھی اللہ نے دیا، اور اخص الخواص کو جو دیا وہ بھی اللہ نے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کریں۔ حضرات گرامی، وقت کافی ہو جانے کے وصف میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جب تک میں ادھر ہوں انشاءاللہ میری صحت آپ سب کی دعاؤں سے اب سنبھل گئی ہے، اور جب سنبھل گئی ہے تو انشاءاللہ اب میں مثنوی کا سینہ دیکھنے میں کوتاہی نہیں کروں گا، اور جو کچھ مثنوی کے سینے سے مجھے ملتا رہے گا میں خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اور اس عنوان پر ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرات سنیں کہ علم الاسماء کلھا وعلم آدم الاسماء کلھا، لیکن آگے سید الکائنات کی بات کرتا ہوں میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، کیونکہ سب کو معلوم ہے تو میں اس پر تشریح نہیں کرتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر، بنے ہوئے گوشت میں زہر ملایا تھا، اور زہر بھی وہ زہر تھا کہ جو زبان پر لگ جائے تو جسم کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس نے ملا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ حضور میرے ہاں دعوت آپ کی، تو آپ نے اسے دیکھا، اس نے پھر عرض کیا حضور میری دعوت قبول فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تو کیا سمجھے؟ دل میں خیال کیا کہ یہودی عورت ہے، اب رحمت للعالمین کے دربار میں آئی ہے، فرمایا مجھے قبول۔ جب حضور نے تامل سے فرمایا سوچ کے، تو معلومہ کو بے خبری نہیں تھی، بے خبری نہیں تھی۔ فرمایا دعوت قبول ہے، جاؤ۔ حضور صحابہ کو اپنے غلاموں کو لے کر آپ تشریف لے گئے، دسترخوان بچھ گیا، آپ تشریف فرما ہوئے، سامان رکھا گیا، بنی ہوئی بوٹیاں پلیٹ میں سجا کے سامنے رکھی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جان عالم نے، اس رحمت عالم نے سبحان اللہ بوٹی اٹھائی، حضرات یوں بوٹی اٹھائی، سبحان اللہ، آپ تناول نہیں فرماتے، یہاں رکھی ہوئی ہے۔ یہودی عورت دیکھ رہی ہے، کھاتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ اور حضور بوٹی یہاں رکھے ہوئے، حضرات آپ متوجہ رہیں میری طرف، بوٹی یہاں رکھی ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور تناول فرمائیں تو ہم بھی ابتدا کریں، سب کے ہاتھ میں بوٹیاں ہیں، وہ چپ بیٹھے ہوئے، وہ سب نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک بوٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ بات کیا ہے، قربان جائیں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں بوٹی بول رہی ہے کہ نہ کھانا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، تناول نہ فرمائیے گا، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ بوٹی ہاتھ میں ہے، وہ بھی بھنی ہوئی، کچی بھی نہیں، وہ بھی بھنی ہوئی، پہلے بھی مر گئی تھی یہ بوٹی، جب بھن گئی تو اور بھی مر گئی، تو وہ مری ہوئی بوٹی نبی کے ہاتھ میں آئی،
تو اس کو ایک نئی پھر زندگی مل گئی، پھر زندگی ملی۔ اللہ غنی۔ سبحان اللہ۔ انگلیاں مبارک دو لگیں تو مری ہوئی بوٹی زندہ ہوئی اور بولنے لگی، سبحان اور ساتھ بیٹھے ہیں صحابہ، دائیں بائیں ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں سنتا، نبی سنتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں بولتا، نبی بولتے ہیں۔ بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو صاحب پوچھا قصہ کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بوٹی کہتی ہے کہ مجھے استعمال نہ فرمایا جائے، مجھ میں زہر مل گیا۔ تو حضور یہ بوٹی، تو نبی پاک نے فرمایا تم بولتی کیسے ہو، کیوں بولتی ہو؟ کیا میں امتی نہیں ہوں؟ کیا میں امتی نہیں ہوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بکری کی اس ایک جلی بھنی ہوئی، کٹی بھنی ہوئی، کٹی جلی بھنی ہوئی بوٹی جو دستے اقدس کے مس ہونے کے بعد زندہ ہو کے بول رہی تھی، وہ کس زبان میں بول رہی تھی؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور زہر چیختا ہے، ہائے، نہ استعمال میں لایا جائے، اور بوٹی بول رہی ہے۔ ان دونوں کی زبان کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ عربی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ ان دونوں کی زبان عربی نہیں تھی، وہی بوٹی کی زبان تھی جو بکری کی زبان تھی۔ اور بکری کی زبان کیا ہے؟ کوئی نہ جانے، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، پھر وہ اللہ اپنے محبوب کو جو پڑھاتا ہے وہ جانتا ہے، پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں جانتے ہیں۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خواص، محبوب، مقبولین، مقربین کا درجات، علم، اختیارات، معلومات اور ان کی تمام کیفیات باقی عام مخلوق سے ممتاز، اعلیٰ، عرفہ، برتر، بلند، بالا عطا فرمایا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو حضرات گرامی، سبحان جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت سے استفادہ کر کے ہمیں جو فیض بخشا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جناب رومی قدس سرہ السامی کے حضور نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں کہ ان کے بلند درجے کی وساطت سے خدا ہمارے قلوب و ارواح میں طہارت کے جلوے قائم فرمائے۔ حضرات افسوس ہے کہ مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن اگر مجھے فارسی اچھی طرح آتی تو میں اور بھی وضاحت کرتا، لیکن جتنی آتی ہے میں اتنا ہی بولتا ہوں۔ جو بڑے بڑے علامے ہیں جو فارسی جانتے ہیں ان کو تو توفیق نہیں ہوئی، لیکن جو نہیں جانتا رومی نے اسی کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا دی ہے۔ تو بہرکیف یہ ہے ان کی عنایت۔ یہ عشق کسی کا اجارہ نہیں ہے داغ، بے شک، کیا کہیں، یہ عشق کسی کا اجارہ نہیں ہے داغ، پروردگار جس کو یہ نعمت عطا کرے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم اس نور ٹی وی کی وساطت سے جتنے یہاں سے اسلامی، مذہبی، عقائد کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے، ذوق و شوق و نشہ عشق کے اعتبار سے، مثنوی کے روپ میں، قرآن کے رنگ و نور میں، حدیث پاک کے فیضان کی چادر کے تلے، نعت کی صورت میں، نثر کی صورت میں، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، ہر اعتبار سے جو یہاں سے نبی پاک کی نعت اور رب ذوالجلال تیرے توحید کے نغمے جو الاپنے والے یہاں آتے ہیں، اور پوری کائنات 166 ملکوں میں سننے والے سن کے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پر یکساں رحمت نازل فرما، اور سب کے قلوب، اذہان، دل، دماغ روشن مطہر فرما، اپنا اور اپنے نبی کا بنا کے جینا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم پریشانوں کو، پریشان حالوں کو سکون عطا فرما، دکھ درد کے ماروں کو سکون عطا فرما، جن کے گھروں میں پریشانیاں آ گئی ہیں، بچیوں کی طرف سے، خاوندوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مال کی طرف سے، حال چال کردار کی طرف سے، اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کے پہرے قائم فرما، اور ان کو پاکیزہ جینا، سکون، عزت، آبرو، بندگی والی زندگی سے مالا مال فرما۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔